دو ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے. ہم نے اس کا جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو چیلنج کیا کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے کہ اس حملے میں کون ملوث تھا. اس لیے پاکستان کو پتا ہے, اسلام آباد کو پتا ہے کہ ہم اس بزدلانہ حملے میں ملوث نہیں تھا. السلام علیکم ناظرین کرام. اگر سیاست کی دنیا میں آپ نے بلاول بھٹو کی گفتگو نہیں سنی, پھر آپ نے کچھ نہیں سنا. یہ پہلے ویڈیو کو پلے کرتے ہیں. اس بزدلانہ حملے میں ہم نہ صرف اس واقعہ کا مذمت کرتے ہیں مگر ان شہید کے خاندانوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ ان کا خون, they were not killed in the course of war, جناب اسپیکر. یہ شہادتیں were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں جناب اسپیکر؟ کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں, بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں. اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے ہیں, وہ ہمارے سپاہیوں کے آمنا سامنے کرتے, ہمارا افواج کا آمنے سامنے کرتے. مگر ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں. اس پر کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں, پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, دہشت گردی کے یہ رٹ ہم کب تک سنیں گے؟ یہ 2001 نہیں ہے جناب اسپیکر, یہ 2003 نہیں ہے جناب اسپیکر کہ کوئی ممالک اٹھ کے کہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے اور پوری دنیا مان لے. دو ہفتے سے پاکستان یہ جھوٹے بے بنیاد الزامات سنتے رہے. ہم نے اس کا جواب میں وزیر اعظم صاحب نے بھارت کو چیلنج کیا کہ ہمارے ہاتھ صاف ہے. ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو اور پتہ لگے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے کہ اس حملے میں کون ملوث تھا. اس لیے پاکستان کو پتا ہے, اسلام آباد کو پتا ہے کہ ہم اس بزدلانہ حملے میں ملوث نہیں تھا. The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. We have truth, justice and history on our side. Terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. ہم انٹرنیشنل قانون کے مطابق, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اپنے قرارداد کے مطابق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کا یہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. میں ایک بار پھر اس فلور پہ کھڑے ہو کے جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان کا ایئر فورس نے ایک بار پھر ہر محب وطن پاکستانی کے لیے جس انداز سے انہوں نے بھارت کا یہ بزدلانہ حملہ کا جواب دیا, اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر. انہوں نے ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر, اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے. جی جناب اسپیکر, ہم مانتے ہیں کہ بھارت ہم سے بڑا ملک ہے, وہ تعداد میں بڑے ہیں, ان کے پاس مال بھی زیادہ ہوگا. جناب اسپیکر, انگریزی میں ایک کہاوت ہے that the larger they are the harder they will fall. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو بھارت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں, وہ وحشی بن چکے ہیں, وہ درندر بن چکے ہیں, وہ اپنے انا کی وجہ سے اندھا بن چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے بہادر اور غیور عوام ان کے آنکھیں کھولیں گے اور ان کو دکھائیں گے کہ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں, نہ ہم جنگ کے حامی رہے ہیں. لیکن اب آپ نے حملہ کیا ہے, آپ نے پاکستان کے بے گناہ شہریوں پہ, ہمارا بے گناہ بچوں پہ حملہ کیا ہے, ہمارے سرزمین پہ حملہ کیا ہے. اب ان کو تیاری اور حوصلہ رکھنا پڑے گا, اس لیے پاکستان کا جواب اب آنا ہے. رات کے اندھیرے کی نہیں, کسی جھوٹ کی بنا پہ نہیں, انٹرنیشنل قانون کے مطابق, یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے مطابق پاکستان کے پاس یہ حق ہے کہ جہاں بھی جیسے بھی ہم اس حملہ کا جواب دے سکتے ہیں. اگر یہ حکومت کا فیصلہ ہے, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ چاہے ہم اس طرف کھڑے ہیں یا ہم اس طرف کھڑے ہیں, ہم سب تمام صوبے, ہر پاکستانی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے افواج پاکستان کو تھا. اس وقت ہم کھڑے ہیں. ہم نے, وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر آج وہ دہرایا ہے کہ پاکستان تیار ہے
इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन के लिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ वो लोग जो इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे थे वो बेनकाब हो जाएं, मगर हमारा उम्मीद है कि ये जो वज़ीर आज़म का विजन है कि इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो, तो अगर इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन बनता है, हमारा ऐसे कोई इदारा या फोरम बनता है जिस पे हम सब राजी हैं कि यही फोरम मुनासिब है इस किस्म की वाकया का तहकीक करने के लिए, तो आगे जाके भी अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की दहशतगर्दी का वाकया हो, चाहे वो भारत में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो ये फोरम मौजूद होगा उस दहशतगर्दी का वाकया को इन्वेस्टिगेट करना और हमें बताना और भारत को बताना, ताकि हम खुद दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। हम तो भारत की वजह से नहीं, किसी बैनुल अक़वामी ताकत की वजह से नहीं, अपने शहरियों को बचाने के लिए, अपने शहीदों के शहादत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्द फोर्सेस मौजूद हैं, उनके भी जो बैकर्स हैं, उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर कब तक क्या भारत और पाकिस्तान अपनी किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ेंगे कि कोई भी उठ जाए, मकबूजा कश्मीर में हमला करे या भारत में कहीं भी हमला करे और वो बहाना बने कि ना सिर्फ हमारा दोनों ममालिक जंग पे उतर आए, न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरा दुनिया में हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इतना अहलियत है, इतना सलाहियत है कि हम दुश्मन का हर हमला का, इस किस्म के हमले जिसके जवाब कल रात हुए थे, या वो सफारती सतह पे साख्तार साहब के और वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हर हमला का जवाब देने के लिए तैयार है। और ये भारत की भूल है, ये भारत की भूल है अगर वो समझते हैं कि हम दूसरों की तरह इन किस्म के हमलों के जवाब में खामोश होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बुज़दिलाना हमले में हम ना सिर्फ उस वाक़या का मज़म्मत करते हैं, मगर उन शहीद के ख़ानदानों के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़े हैं। ये इनका खून, they were not killed in the course of war, जनाब स्पीकर। ये शहादतें were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India। हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते हैं, हमारा अफवाज का आमने सामने करते हैं। मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मज़म्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई ममालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हमने इसका जवाब में वजीर आजम साहब ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है, एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक। नाज़रीन किराम, आपने बिलावल की पूरी गुफ्तगू सुन लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेगी नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।